بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں توقیر بدر۔ آج ایک خاتون کا سوال ہے کہ یہ دجال کا کیا واقعہ ہے اور کیا یہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کا حصہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم ہر جمعہ میں اسے پڑھا کرتے ہیں تو آخر کیوں پڑھتے ہیں۔ فضیلت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اگر مادی طریقے سے اس کی توجیہ کی جائے کہ ہمیں محسوس ہو کہ اس کے یہ فائدے ہیں تو وہ کیا ہو سکتے ہیں، چلیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ واضح ہو جائے کہ ہاں، دجال کا ظہور یہ اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے، ان کے عقیدے کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ صحیح احادیث جتنی بھی ہے بخاری و مسلم کے اندر، اس میں یہ بات ہے، اور اس کے بارے میں جو کہا گیا اس کو دو جملوں میں اگر سمجھے تو یوں سمجھ لیجئے کہ دجال اس فتنہ پرور کہہ لیجئے یا فتنہ باز شخصیت کے طور پہ سامنے میں آتا ہے جو غیر معمولی واقعات دکھا کر کے اور معجزات نما کرشموں کا سہارا لے کر کے لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بچاؤ کا راستہ ہم سب کے لیے جو ہے وہ قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر بتا دیا گیا ہے۔ عقیدے کے حوالے سے جب یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، تب دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں، وہ سمجھیں آپ۔ دوسری چیز یہ یاد رکھیں کہ یہ جو آپ نے پوچھا نا کہ کیوں پڑھا جاتا ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی بر صغیر کے اندر ایک عظیم علمی نام ہے کہہ لیجئے، انہوں نے فتنہ دجال اور اس کے نمایاں خط و خال، یوں کہہ لیجئے کہ کتاب یا مقالہ یا جو سورہ کہف اس کی تفسیر ہے، یہ اس میں جو انہوں نے واقعات کا اپنے انداز سے عالمانہ اور منطقیانہ تجزیہ کیا ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ احادیث کے اندر جو ادوار بتایا گیا ہے نا، پہلا دور خلافت علی منہاج النبوت کا، دوسرا دور ملوکیت کا، کاٹ کھانے والے جو حکمراں اور حکمرانی ہوں گی، اور تیسرا دور غیروں کے غلبے کا، جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں، کھل کر کے ان کا انکاری ہے، اور چوتھا دور پھر اسلام کے نشأت ثانیہ، یعنی دوبارہ سے پھر اسلام کا عروج اور کمال۔ تو مولانا کہتے ہیں کہ جو تیسرا دور ہے نا، غیروں کے، اللہ تعالیٰ کے منکروں کے، باغیوں کا غلبہ تسلط والا، وہ دور ابھی چل رہا ہے۔ اب ہم جب اس سورہ کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے جس طریقے سے چند نوجوانوں نے اس وقت کے خدا کے باغی اور منکر حکمراں کے خلاف ہو گئے تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے حق کا علمبردار بنتے ہوئے جو کفر اور انکار پہ مبنی حکومت تھی اس سے انہوں نے ٹکر لی تھی، ان کو انہوں نے کہہ لیجیے انگوٹھا دکھایا تھا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں غار میں چھپایا اور اتنے برسوں تک ان کو سلائے رکھا۔ پھر جا کر کے جب وہ جاگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ سب کچھ بدل چکا ہے، کرنسی تک بدل چکی ہے، حکومت تک چینج ہو چکی ہے۔ اس واقعے سے بتانا اصل میں یہ ہے کہ جب کچھ لوگ حق کے اوپر جمتے ہیں، حق کی وجہ سے ان کو اپنے آپ میں، اپنے سماج میں، اپنے خاندان کے اندر اجنبیت کا احساس ہوتا ہے تو وہ ان سے برطرف ہو جاتے ہیں، علیحدہ ہو جاتے ہیں، اور برطرف اور علیحدہ ہونے کے ساتھ ساتھ ادھر جو لوگ دنیا کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں ان کا اس قدر غلبہ آ جاتا ہے کہ وہ ان کو بالکل ہی برطرف کر دیتے ہیں۔ جیسے آج کا سیکولر یا لادینی نظام ہے، وہ جو بھی اللہ والے لوگ کہلاتے ہو، جو بھی قرآن و حدیث پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو کہتا ہے کہ بھائی یہ تو ملا ہے، انہیں مسجد تک محدود کر دو۔ جیسے وہاں سورہ کہف کے اندر ان کے اوپر مسجد بنا دی گئی تھی، پھر کشمکش شروع ہوتی ہے تو آگے چل کر کے مولانا کہتے ہیں کہ دیکھو دو باغ والوں کا ذکر آتا ہے، جس میں سے ایک اپنے اوپر خوب اتراتا ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دیا ہے، وہ دیا، یہی زندگی سب کچھ ہے، مرنے کے بعد تو کچھ ہونا نہیں، جبکہ دوسرا اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے۔ یہ کشمکش بھی چل رہی ہوتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر، ان کی ملاقات کا ذکر آتا ہے، اور کس کس طریقے سے پھر اس میں ساری باتیں آتی جاتی ہیں، وہ دکھایا گیا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دین ہے، اسلام ہے، قرآن ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی مسلمان کے حالات میں سدھار کیوں نہیں؟ تو ایسے ہی جیسے کشتی ہے اس میں سوراخ کیوں؟ اور پھر جتنے بے قصور مارے جا رہے ہیں، چاہے بھوکمری کی وجہ سے، آج دیکھ لیجیے دنیا جہان کے اندر خبریں آپ کے سامنے میں دل دہلا دینے والی، بے قصور بچے جو مارے جا رہے ہیں، وہ ساری چیزیں آتی ہیں، لوگ سوال بھی کرتے ہیں اس کے اوپر۔ لیکن پھر جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوال کرتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے صبر سے کام لے، حکمت سے کام لے، توکل رکھے، نتیجہ کیا سامنے آنے والا میں وہ بتاؤں گا آپ کو، وہ ساری باتیں آتی ہیں۔ وہ آج کے وقت میں ہم اپنے طور پہ منطبق کر کے دیکھ سکتے ہیں، جتنی بھی اسٹوری ہے وہ آج کی کنڈیشن پہ اپلائی کر کے آپ اس کا جو کچھ بھی نتیجہ یا رزلٹ ہو سکتا ہے وہ آپ دیکھ لیں۔ پھر دکھایا گیا ہے کہ ایک ایسی بستی جہاں پہ دیوار گرنے والی ہوتی ہے، اس میں کچھ یتیم بچوں کے اپنے پیسے رکھے ہوتے ہیں جو ان کے ابو چھپا جاتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کے ساتھ ہوتے ہیں حضرت خضر کے، ان کو تکوینی طور پہ معلوم ہوتا ہے تو وہ دیوار کو جا کے سہارا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں گاؤں والوں نے ہماری ضیافت تک نہیں کی، آپ ان کا کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ بے حسی کے دور میں بے لوث ہو کے بہرحال کام کیسے کیا جاتا ہے، یہ اس واقعے میں سمجھ میں آتا ہے، اور آج یہی ہو رہا ہے۔ ہر کوئی اپنے کام کے اندر اپنا مفاد دیکھتا ہے، کیا دنیا دار کیا دیندار۔ ایسے وقت میں بہرحال کچھ لوگ ایسے ہو جو بے لوث ہو کے کام کر سکیں، وہ خضر کا رول ادا کریں گے، یہ دکھایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جا کر کے حضرت ذوالقرنین کا جو واقعہ وہ سامنے میں آتا ہے۔ تو مولانا یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ سب ہوگا، اور ہونے کے ساتھ ساتھ جیسے ذوالقرنین آتے ہیں، سارا غلبہ ان کے ہاتھ میں آتا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کی بھی اور اسلام کے نشأت ثانیہ بھی ہوں گی۔ یہ پورے واقعات کو جب پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کیوں کہا گیا اس
سورہ کو پڑھا کریں۔ باقی فضیلت حدیث کے اندر ہے ہی باضابطہ کہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء ویضیء له یوم القیامۃ وغفر له ما بین الجمعتین۔ تو جو سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے جمعہ کے دن، اللہ تبارک و تعالی ایک نور کو باضابطہ اس کے قدم کے نیچے سے لے کے آسمان تک کھینچ دیتے جو چمکتا رہتا ہے۔ بھلے وہ روشنی ہم کو آپ کو نہ دکھائی دے لیکن دیکھنے والی مخلوق دیکھتی ہے، اور قیامت کے دن یہ باضابطہ روشنی کا سامان ہوگا اس کے اندھیرے میں جو سورہ کہف کی تلاوت کیا کرتے ہیں۔ اللہ میں توفیق دے، اور ساتھ ہی ساتھ دونوں جمعہ کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کچھ ایسا نظام بنا دیتے ہیں کہ گناہ سے بچ سکے وہ، اور اگر گناہ اس سے ہو جاتا تو صغیرہ گناہ کے معافی کا یہ سامان بنتا ہے۔ ایک حدیث یہ ہے۔ اسی طریقے سے باضابطہ مسلم شریف کے اندر ہے نا کہ فمن ادرکہ یعنی الدجال فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، کہ اگر کسی کو دجال مل جائے، دجال سے سامنا ہو جائے تو سورہ کہف کے جو آغاز کے جو آیات ہے وہ باضابطہ پڑھ لے۔ یہی نہیں کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ من حافظ 10 آیات من الکہف، کہیں پہ ہے من قرأ 3 آیات، کہ سورہ کہف کے 10 آیت یاد کر لے یا 3 آیت اگر آپ پڑھ لیتے ہیں باضابطہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نظام ایسا بنایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، وعصم من فتنۃ الدجال، اللہ تعالیٰ اس کو دجال کی فتنے سے محفوظ فرما دیں۔ مطلب یہی ہے کہ اس سورہ کے اندر غور کریں آپ، اس کے آیات کے اندر غور کریں آپ، اور دیکھیں کہانی کیسے کیسے ہمیں ارتقائی طور سے سب کچھ بتاتی چلی جا رہی ہے، اور ان کہانیوں کے اندر ہمارے لیے کیا کچھ ہے۔ اس میں صبر ہے، توکل ہے، حکمت ہے، اور فوری نتائج کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنا انتظام بنا رکھا ہے اس کے اوپر یقین رکھ کر کے ہم کو اس کا انتظار کرنا۔ آج بھلے غزہ والے ہوں یا جتنے بھی لوگ ہیں ستائے جاتے ہیں، ان کا مطلب یہ نہیں کہ آل ان آل وہی سب کچھ رہ جائیں گے اور یہ واقعی بھلا دیے جائیں گے، نہیں۔ جس طریقے سے اس کے اندر واقعات آتے چلے گئے، سب کچھ پتہ چلتا چلا گیا ہے، جیسے وہ ظالم حکومت کا جانا اور ان نوجوانوں کا پھر کے سامنے مانا، یہ نشأت ثانیہ نہیں تو کیا ہے۔ 2 باغ والے کا ذکر آتا ہے، ایک اتراتا ہوا دکھائی دیتا ہے، ایک بیچارہ اپنا سادہ سمپل بات کر رہا ہوتا ہے، اس کی باتوں کو سراہا گیا ہے، یہ نشأت ثانیہ نہیں تو کیا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کشتی میں سوراخ دیکھ رہے ہیں، کبھی گرتی دیوار کے اوپر آپ اپنا جو ہے سامنے میں بات رکھتے ہیں کہ بھائی کیوں کا ساتھ دیا جائے، کہیں پہ وہ بچہ ان کے ہاتھوں قتل ہوتا ہے تو اس پر اپنا احتجاج درج کراتے ہیں، اور حضرت خضر کہتے ہیں کہ بس اب ہم آپ کو اس کی حقیقت بتاتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، اور نتائج کے لحاظ سے پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی بعد میں اللہ نے اس کے اندر کمال رکھا ہے۔ تو ہم بھی فوری نتائج کے بجائے بعد کے اوپر جا کر دھیان دیں، تب جا کر کے اس صورت کا پورا جو ہے معلوم ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ اور پھر حضرت ذوالقرنین کا تو میں نے واقعہ بتا دیا آپ کو، یاجوج ماجوج کے خروج کا وقت ہوگا، اس وقت میں کتنی بڑی سد سکندری قائم ہوگی، اور اس کے اوپر جا کر کے سارا کچھ ان کا غلبہ ہوگا، اور یوں اسلام کی نشأت ثانیہ سمجھ میں۔ تو جب ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی تو سمجھ میں آئے گا کہ جو کچھ بھی ہے، چاہے وہ ظالم ہو، جابر ہو، حکمراں کی شکل میں ہو، دولت کی شکل میں ہو، مادیت کی شکل میں ہو، ٹیکنالوجی کے فتنے کی شکل میں ہو، یہ بہرحال ہمیشہ رہنے والی چیزیں نہیں ہیں، ان کا زوال ہو کر کے رہنا ہے۔ اور خدا تبارک و تعالیٰ نے جو وعدے کیے ہیں ان کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ سامنے میں آ کر کے رہیں گے، اور اسلام کا غلبہ اور اس کی نشأت ثانیہ ہو کر رہے گی۔ یہ اصل ہے، اس لیے کہا جاتا ہے اس سورہ کو پڑھا جائے، تو ہم لوگ اس کو جب پڑھا کریں تو تھوڑا اس پہ تدبر بھی کریں، اس کے ترجمے پہ غور کریں، اس سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر کے اس کو فیل کریں، محسوس کرنے کی کوشش کریں، تب جا کے ساری بات سمجھ میں آئے گی۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ان باتوں کو آپ لوگ عام کر دیں، بہت بہت شکریہ۔